اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیفور آئی اسٹارٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ضیاء لانگو صاحب آج ہوم منسٹر بنے ہیں تو میں ان کی مبارکباد دیتا ہوں ان کو. اور اس کے بعد آج کی جو پریس کانفرنس ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے، اور اس کے لیے میں بعد میں آپ سے ساری ڈیٹیلز شیئر کروں گا. آئی وانٹ کہ سب سے پہلے لائبہ جو ہیں وہ اپنے بارے میں بتائیں گی کہ یہ ایک سوسائڈ بامبنگ جو ہے ان کے لیے پریپیئر ہوئی تھیں، اور پلیز ڈسٹرب نہ کیجیے گا. وہ ایک پریپیئر ہوئی تھیں اور پھر اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا. آئی وانٹ کہ پہلے وہ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں آپ کو اور بتا دیں کہ وہ کیا تھیں اور کہاں کی رہنے والی ہیں اور کس طرح انہوں نے کیا کیا. پلیز اوور ٹو لائبہ. آپ بتائیں بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام لائبہ ہے. مجھے گھر میں اور گاؤں میں سب لوگ فرزانہ کہہ کر بلاتے ہیں. میں ضلع خضدار کی تحصیل زیری کی گاؤں چشمہ کی رہائشی ہوں. گزشتہ سال جولائی میں میرا رابطہ تحریک طالبان کے کمانڈر ابراہیم عرف قاضی ماما سے ہوا، اور بعد میں کمانڈر ابراہیم سے گاؤں اسواری میں ملاقات بھی ہوئی. اس کے بعد کمانڈر ابراہیم نے جو کہا گاؤں مشکل رہنے والی ہے، نہ میرے ساتھ مسلسل رابطہ رکھایا اور خودکش بننے کے لیے میری ذہن سازی کی. کمانڈر ابراہیم تنظیم کے بارے میں باتوں سے متاثر ہو کر میں خودکش حملے کے لیے تیار ہو گئی. بعد میں کمانڈر ابراہیم میرا رابطہ کمانڈر دلجان سے کروایا. کمانڈر دلجان نے بتایا کہ وہ مجھے خودکش ٹریننگ کے لیے ڈاکٹر سویہ BYC والے سے ملوائے گا، اور انہوں نے مجھے ہدایت دیا کہ میں مزید لڑکیوں کو فدائی کے لیے تیار کروں. جس کے بعد کمانڈر دلجان نے مجھ سے ملاقات کر کے مجھے اپنے ساتھ کیمپ لے کر جانا تھا اور خودکش مشن کے لیے ٹارگٹ کا بتانا تھا، لیکن خضدار پہنچنے پر مجھے گرفتار کر لے گیا. کمانڈر ابراہیم میری ذہن سازی کر کے مجھے غلط استعمال کرنے کی کوشش کی. آج کے بعد ایسے کام نہ کرنے کا وعدہ کرتی ہوں، اور میں اپنے جیسی لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اسی طرح کے غلط کاموں سے خود کو دور رکھیں. شکریہ. تھینک یو بیٹا. آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ. آپ نے خود سنا کہ لائبہ نے اپنی جو کہانی ہے وہ آپ کو بتائی ہے. میرا سب سے پہلے تو سیکورٹی ایجنسیز کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کے ٹولز ہم نے ان کو دیے ہوئے ہیں وہ بہت آڈ ٹولز ہیں، لیکن ڈسپائٹ دیٹ یہ پیورلی ایک ہیومن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. تو میں بلوچستان کے خضدار کے زہری کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ جنہوں نے یہ ہیومن انٹیلیجنس پرووائڈ کی، اور ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز نے اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا، اور ایک بہت بڑی تباہی سے نہ صرف معصوم لوگوں کی جانوں کو بچایا، بلکہ ایک معصوم جان جس کی ایج بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو جس انداز میں اس کو ریڈیکلائز کر کے پاکستان کے اگینسٹ اور عام سویلینز کی قتل و غارت میں استعمال ہونا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی تباہی تھی جس سے سیکورٹی ایجنسیز نے کارروائی کر کے اس کو بلوچستان کو محفوظ بنایا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ آنسر ہے وہ میں ایک بار پھر آن دا کاسٹ آف ریپوٹیشن آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دا پیپل آف بلوچستان دوز ہو آر گیونگ اس دیز انفارمیشنز، کہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی شیئر ہو رہی ہیں، اور اب سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اس طرح کے آپریشنز میں جو ہے ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جیسے پہلے دن سے کنٹینیوسلی یہ کہہ رہا ہوں کہ خواتین کا جو احترام ہے معاشرے میں، بلوچ معاشرے میں، پشتون معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، اس کو اس انداز میں ایکسپلائٹ کر کے، اور ایسی چیزیں ہیں، ایسی شرمناک باتیں ہیں کہ وہ شاید ہم پریس کانفرنسز میں کر نہ سکیں، کہ کس طرح ہماری خواتین، بلوچ خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور ایکسپلائٹ کرنے کے بعد ان کو اس ایکسٹریم اس تک لے جایا جا رہا ہے کہ جس کا نقصان فیملی کو ہے، پاکستانی کو ہے، بلوچستانی کو ہے، اس کو خود ہے.
تو یہ بلوچ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں بلوچیت کے نام پر؟ کہ آیا کیا ہمارا معاشرہ، کیا ہماری غیرت، کیا ہماری حمیت، کیا ہمارے بزرگوں کے روایات اس کی ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ اس کا جواب قطعاً نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اب جب کامبیٹ لیڈیز آتی ہیں تو فورسز کا جو ہے، دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ریزنیبل اور رسپانسبل فورس ہے، رسپانسبل گورنمنٹ ہے، رسپانسبل اسٹیٹ ہے۔ جب ہم ایسی اسٹیٹ ہیں تو ایسے میں ہم بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور کرتے تھے کہ خواتین کے بارے میں خاص طور پہ ہم کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں کہ جس سے معاشرے کو یہ پیغام جائے کہ جو خواتین کا احترام ہے وہ ہارم نہ ہو۔ لیکن اگر اب آپ ایسی سچویشن میں دیکھیں کہ وہ یہ احترام کس نے ختم کیا؟ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے ختم کیا۔ یہ احترام کس نے کیا؟ BLA نے ختم کیا۔ اب سیکورٹی فورسز کے پاس دیر از نو آپشن لیفٹ کہ وہ اس گاڑی کو بھی چیک کریں کہ جس پہ کوئی خاتون جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ جس گاڑی میں خواتین ہوتی تھیں، ہم اکثر پورے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین کو دیکھتے ہیں تو احتراماً وہ پولیس مین یا FC والے وہ کہتے ہیں جی آپ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ان بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے جو پختہ ذہن نہیں ہے۔ اور کیا وائلنس سے بلوچستان کو وہ جو چاہ رہے ہیں وہ اچیو کر پائیں گے؟ اگین اینڈ اگین اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ دس کہ یہ نہیں اچیو ہو سکتا ہے۔ جب نہیں اچیو ہو سکتا ہے تو بلوچ کو یہ اب سوچنا پڑے گا کہ کس جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، ایک لا حاصل جنگ کی طرف۔ حاصل اس پہ سوائے کشت و خون کے اور ایسے معصوم بچوں کے جانوں کے ضیاع ان کے پیرنٹس پہ کیا گزرنی تھی، اس کے فیملی پہ کیا گزرنی تھی، بھائیوں بہنوں پہ کیا گزرنی تھی، اس کے بعد پھر جن کو جس نے جا کے اس نے جن کو ہارم کرنا تھا ان کی فیملیز پہ کیا گزرنی تھی، وہاں کتنے بچوں نے یتیم ہونا تھا، کتنی عورتوں نے بیوہ ہونا تھا، کتنے ماؤں کے گود اجڑنے تھے، کتنے خواتین کے سہاگ اجڑنے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی کو بحیثیت بلوچ اب سوچنا پڑے گا۔ اور انکریجنگ بات یہ ہے کہ بلوچ اب یہ تھنکنگ میں آ گیا ہے، اس تھاٹ پروسیس میں کامن بلوچ آ گیا ہے، اور یہ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے یہ بہت عرصے بعد، لیٹ می ایڈمٹ دس، بہت عرصے بعد ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اینڈ دس از ویری انکریجنگ فرام دا پیپل آف بلوچستان کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک لا حاصل جنگ میں بلوچ کو ڈالا گیا ہے۔ اس میں ماں سوائے کشت و خون کے، ماں سوائے دہشت کے، ماں سوائے جو انڈر ڈیولپمنٹ کے، ماں سوائے اسکولوں کی بندش کے، ماں سوائے سڑکوں کے بندش کے، اس کے علاوہ اس پہ کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ تو میں سیکورٹی فورسز کو شاباشی دیتا ہوں، اور ہم نے سینٹرز بنائے ہیں، جو ہم نے آپ سے آج سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا، ہم اس بچی کو سینٹر میں رکھیں گے، 3 مہینے انٹروگیشن ہوگی، اور اس انٹروگیشن کے دوران ہم نے یہ یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی قسم کا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد دیر از نو کمپرومائز کہ کسی قسم کی ہماری کسٹڈی میں کسی بھی خاتون کو، اس کو صرف لیڈیز پولیس ہینڈل کرے گی اور لیڈیز پولیس کی موجودگی میں انٹروگیشن ہوگی۔ کسی قسم کا ہارم، فزیکل ہارم، مورل ہارم یا کسی قسم کی ہیرسمنٹ جو ہے وہ دیٹ از ناٹ الاؤڈ، وہ ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے، بیکاز ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں، رسپانسبل فورس ہیں، اور ہم میں اور دہشت گردوں میں یہی فرق ہے کہ ہم خودکش حملہ آور جو ہمیں قتل کرنے کے لیے آتی ہیں، جو ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے لیے آتی ہیں، ہم اس کے باوجود ہم اس خاتون کو عزت اور احترام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور جو میرا پہلا انٹرویو ان کے ساتھ ہوا، میں نے ان سے پہلے دن جو پہلا سوال کیا وہ یہی تھا کہ میرا بیٹا، آپ کو کسی نے اس گرفتاری کے دوران کوئی ہراس تو نہیں کیا، کوئی آپ کو فزیکل ٹارچر تو نہیں کیا؟ اس نے مجھے خود بتایا کہ سر بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کنڈکٹ کی وجہ سے آج یہ تیار ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو بھی تیار ہے، اور آئندہ کے لیے بھی وہ بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ آپ اس پروپیگنڈا ٹول کا حصہ مت بنائیں۔ اور ہم نے اپنے سینٹر کا نام ہی ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر ہے، جس میں ہم اس طرح کے بچوں کو اور بچیوں کو ڈی ریڈیکلائز کریں گے، ان کے مائنڈ سیٹ پہ جس طرح ان کو پلوٹ کیا گیا ہے ان کو حقائق سے آگاہ کریں گے، ہمارے سکائٹرسٹ ان سے ملیں گے، ہمارے ڈاکٹرز ان سے ملیں گے۔ سو ونس اگین آئی تھینک یو آل، اور خاص طور پہ میری بہت شاباشی ہے
for the security agency जिन्होंने ये कामयाब ऑपरेशन किया है, and for the people of Balochistan, for those who is helping our security agency for such operations, because our security forces are operating in grey. ये वो गोल हैं जो रुकते हैं, वो उसका किसी को कोई अप्रिसिएशन नहीं है. वो जो एक गोल हो जाता है वो सबको नज़र आ जाता है. So once again, my appreciation for the security forces from the people of Balochistan, on behalf of people of Balochistan, on behalf of government of Balochistan. I am really proud of my security forces, security agencies, police, FC, army, जो ऐसे में ऑपरेट कर रहे हैं कि where there is, अब इनके माथे पे या मेरे माथे पे, किसी के माथे पे नहीं लिखा होगा कौन BLA के लिए काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, और सोसाइटी में कैसे कैसे लोग, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो आकर ये काम में रेडिकलाइज होके इस तरह के काम करें. तो ऐसे में इस तरह के ऑपरेशंस करना और ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस की बुनियाद पे करना, वो अप्रिशिएट करना बनता है. प्लीज़ आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए परमिशन में जी प्लीज़.